اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے محترم و معزز سامعین و ناظرین، تحقیق المسائل کے حوالہ سے آج ہمارا 47واں عنوان ہے، جو کہ مسئلہ سماع موتیٰ کے حوالہ سے ہے۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا اس حوالہ سے یہ موقف ہے کہ مردے عادتاً اور دواراً نہیں سنتے، نہ ہی عند القبر سنتے ہیں اور نہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، نہ ہی صلاۃ و سلام سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور سنتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت جب بھی چاہیں جس مردے کو سنانا چاہیں تو اللہ رب العزت سنا سکتے ہیں، لیکن عادتاً اور دواراً مردوں کے اندر یہ چیز رکھ نہیں دی گئی کہ وہ ہر چیز کو سنتے ہیں۔ اس حوالہ سے ہمارے مقابل میں بعض احباب وہ مردوں کے عادتاً اور دواراً سننے کے قائل ہیں۔ پھر آگے ان میں دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو صرف عند القبر سننے کے قائل ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو ہر جگہ سے سننے کے قائل ہیں۔ اور عند القبر سننے کے قائلین میں سے بھی بعض صرف صلاۃ و سلام کی حد تک سننے کے قائل ہیں، اور بعض جو ہے عند القبر سب کچھ سننے کے قائل ہیں۔ بہرحال جو عند القبر صلاۃ و سلام سننے کے قائل ہیں، اگرچہ نظریہ ان کا درست نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے اوپر شرک یا کفر وغیرہ کا فتویٰ لگانا، جو کہ صرف عند القبر سننے کے قائل ہیں، صلاۃ و سلام سننے کے قائل ہیں، تو یہ فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی آیات مبارکہ بھی ذکر کروں گا، اگرچہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اس حوالہ سے جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں تو وہ نص کے درجہ کی بجائے ظاہر کے درجہ کی ہیں۔ تفصیل میں تو میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ 4 درجے ہوتے ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اگر کسی کا نظریہ قرآن حکیم کے مفسر یا محکم کے خلاف ہو تو اس کے اوپر تو فتویٰ لگتا ہے۔ اگر کسی کا نظریہ نص کے خلاف ہو تو کیا وہاں پر فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا، تو اس میں کسی حد تک اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اصول کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نص جو ہے اس کے اوپر عمل لازم ہوتا ہے، لیکن غیر کے احتمال کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نص کے اندر بھی غیر کا احتمال وہ اصول کے مصنفین نے تسلیم کیا ہے۔ تو جہاں پر غیر کا احتمال خود تسلیم کیا جا رہا ہے تو وہاں پر پھر فتویٰ تو نہیں بنتا۔
تو بہرحال اگر قرآن حکیم کی کسی آیت کے مفسر یا محکم درجے کے ساتھ مسئلہ واضح ہو اور اس کے خلاف کیا جائے تو وہاں پر تو فتویٰ لگتا ہے، لیکن نص کے درجہ کے خلاف ہو یا اس سے بھی نیچے آ کے ظاہر کے درجہ کے خلاف ہو تو اس پر کفر و شرک کے فتوے نہیں لگ سکتے۔ تو قرآن حکیم میں سماع کا مسئلہ جہاں جہاں پر بھی بیان ہوا ہے تو وہ نص کے درجہ میں بھی نہیں ہے بلکہ ظاہر کے درجہ میں بیان ہوا ہے، اگرچہ ظاہر کا درجہ جو ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن بہرحال اس کے خلاف تسلیم کرنے والے پر کفر و شرک کے فتوے نہیں لگ سکتے ہوتے۔ فتویٰ لگانے کی ایک دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہر جگہ سے سننے کا قائل ہو تو یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت کے اندر وہ شریک بنا رہا ہوگا، تو پھر تو فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کی کہ جو صرف عند القبر سننے کے قائل ہیں، تو ان کے اوپر یہ والا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفت کے اندر کہ جو ہر جگہ سے سننے کی صفت ہے وہ شریک نہیں بنا رہے۔ تیسری چیز جس کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فوق الاسباب سننے کا قائل ہو تو وہ تو صرف اللہ رب العزت ہی ہیں کہ جو فوق الاسباب سننے کے جو ہے لائق ہیں اور جو فوق الاسباب سنتے ہیں، کوئی اور فوق الاسباب سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت ماننا کہ وہ فوق الاسباب سن سکتا ہے تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن جو ہمارے احباب عند القبر سننے کے قائل ہیں تو وہ فوق الاسباب سننے کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنے طور پر تحت الاسباب سننے کے قائل ہیں۔ اگرچہ جن چیزوں کو وہ سبب قرار دیتے ہیں ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے کہ وہ سبب ہمارے نزدیک ثابت کوئی نہیں، لیکن بہرحال ان کے نزدیک تو وہ ثابت ہیں اور وہ اپنے طور پر تحت الاسباب سننے کے ہی قائل ہیں، کیونکہ میت کا جسم جو ہے اس کے ساتھ ان کے نزدیک روح کا تعلق موجود ہوتا ہے، تو سبب ان کے نزدیک موجود ہے، ہمارے نزدیک یہ سبب غلط ہے۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ سبب جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن ان کے نزدیک بہرحال چونکہ یہ تحت الاسباب ہی سننا ہے، اس کو فوق الاسباب سننا جو ہے وہ نہیں قرار دیتے ہیں اور نہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ سبب وہ غلط ہے، وہ سبب جاننے میں، سبب ڈھونڈنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال وہ فوق الاسباب سننے کے قائل نہیں ہیں، تحت الاسباب سننے کے ہی قائل ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ شرک کا فتویٰ جو ہے وہ تو تب لگے کہ جب کوئی فوق الاسباب سننے کا قائل ہو۔ تو بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے یہ تین چیزیں ہی ہو سکتی ہیں کہ جن کے حوالہ سے کفر و شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے، کہ یا تو وہ قرآن کے مفسر یا محکم کے خلاف ہوتا معاملہ تو تب لگ سکتا تھا، یا پھر ہر جگہ سے سننے کی جو اللہ کی صفت ہے اس کے اندر شریک بنایا گیا ہوتا تو تب بھی فتویٰ لگ جاتا، یا پھر فوق الاسباب سننے کے قائل ہوتے تب بھی فتویٰ لگ جاتا۔ لیکن جب ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر نظریہ ان کا غلط ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کفر و شرک تک نوبت جو ہے وہ اس سے نہیں پہنچتی عند القبر سماع صلاۃ و سلام کے قائل ہونے کے ساتھ۔ اللہ اللہ، ہمارے اکابر کے فتاویٰ جو ہیں، اشاعت التوحید و سنہ کے فیصلے، وہ بھی اس حوالہ سے موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ فتویٰ نہیں لگایا گیا اور اس کی نفی کی گئی ہے۔ بہرحال دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے سماع موتیٰ کا،
تو کسی حد تک اختلاف کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے بھی اس میں موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے اختلاف موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے اختلاف اس میں موجود ہے، لیکن دونوں فریق وہ اس معاملہ میں صحابہ کرام کے اجماع کا جو ہے دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ 100% جو ہے وہ قابل تسلیم تو نہیں ہو سکتا قطعی اور یقینی طور پر، لیکن اگر یہ دعویٰ مانا بھی جائے تو وہ اشاعت التوحید و سنہ کے موقف کے حق میں تو مانا جا سکتا ہے، فریق مخالف کے حق میں یہ دعویٰ نہیں مانا جا سکتا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک طرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو کلیب بدر والی روایت ہے تو اس کے حوالہ سے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لیسمعون کا لفظ ارشاد فرمایا تھا تو اس سے مراد لیعلمون تھی، کہ ان کو جو ہے اچھی طرح پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ سنہ مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت جو ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لیسمعون کا لفظ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس کی وضاحت کر دیتی ہیں کہ یہاں پر لیسمعون جو ہے وہ اصل میں لیعلمون کے مفہوم میں ہے۔ اب اشاعت التوحید و سنہ کے جو احباب ہیں تو وہ جس وقت اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وضاحت کر دی تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو انہوں نے پھر مزید کوئی بات نہیں کی، تو گویا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تسلیم کر لیا، تو گویا کہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت انہوں نے یہ وضاحت کی ہے، اگر تو یہ وضاحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کی گئی ہوتی اور پھر وہ خاموش رہے ہوتے تو پھر تو یہ واقعی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ وضاحت ان کے سامنے نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ بات ذکر کی گئی۔ متفق علیہ حدیث کے اندر یہ چیز واقعہ موجود ہے، بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میت کے گھر والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابن عمر کو غلطی لگی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک طرف میت کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کی،
اور پھر ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غلطی لگی ہے کہ جس طرح وہ لَيَسْمَعُونَ کے لفظ میں بھی ان کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود تو لَيَعْلَمُونَ تھا، تو ابن عمر جو ہیں وہ لَيَسْمَعُونَ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، تو اس میں ان کو غلطی لگی ہے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آیات مبارکہ بھی تلاوت کی کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اور وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ آیات بھی تلاوت کی۔ تو بہرحال یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غیر موجودگی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہو اور پھر وہ چپ رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ 100% قطعی اور یقینی دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صرف ایک روایت کر دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس روایت کے ظاہری لفظوں کے مطابق ہی ہر ایک کا عقیدہ ہو۔ جو روایت کرنے والا ہے راوی کا عقیدہ اس کے ظاہری لفظوں کے ساتھ ہی متعلق ہو، تو یہ کوئی لازم کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے روایت تو لَيَسْمَعُونَ کے لفظ سے کی، لیکن ممکن ہے کہ جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی اس سے مراد جو ہے وہ لَيَعْلَمُونَ لیتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ ابن عمر بھی مراد جو ہے وہ لَيَعْلَمُونَ ہی لیتے ہوں۔ صرف ان سے روایت ثابت ہے نا، ان سے روایت ثابت ہونے سے ان کا یہ موقف تو ثابت نہیں ہو جاتا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو ہے وہ مردے سنتے ہیں۔ یہ موقف کا باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوئی اظہار نہیں کیا کہ میرا یہ موقف ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اشاعت التوحید و سنہ کے حق میں اگرچہ قطعی اور یقینی طور پر تو صحابہ کا اجماع ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کا امکان ضرور ہے۔ لیکن دوسری طرف فریق مخالف جو ہے وہ بھی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ دعویٰ تو 100% غلط ہے۔ اس دعوے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بھی ایک روایت میں لَيَسْمَعُونَ کا لفظ منقول ہے، تو گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی لَيَسْمَعُونَ مان لیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ کے ساتھ تو اختلاف نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ نہیں بولا، لفظ تو وہ مانتی تھی کہ لَيَسْمَعُونَ ہی بولا ہے۔ ان کو تو جو اختلاف تھا وہ تو یہ تھا کہ اس کی مراد جو سمجھی جا سکتی ہے بظاہر، تو اصل میں وہ مراد نہیں ہے، مراد لَيَعْلَمُونَ ہے۔ تو لفظ تو وہ مانتی ہیں کہ لفظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لَيَسْمَعُونَ ہی ہے، تو جب لفظ وہ مانتی ہیں تو پھر انہوں نے وہ لفظ کی روایت بھی کر دی۔ تو اس لفظ کی روایت کرنے سے یہ ثابت کوئی نہیں ہو جاتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس کی مراد بھی سننا ہی لے رہی ہیں، اب ایسا ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ مراد تو انہوں نے واضح کر دی ہے کہ میرے نزدیک اس کی مراد جو ہے وہ لَيَعْلَمُونَ ہے، وہ لَيَسْمَعُونَ مراد نہیں ہے۔ تو چونکہ لفظ تو نبی قسم کے لَيَسْمَعُونَ ہی ہے، اس کو تو کوئی انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ان لفظوں کیا اگر حضرت عائشہ صدیقہ نے ان لفظوں کی ایک روایت کر دی ہے تو حضرت عائشہ کوئی انکار تو کر ہی نہیں رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ ہیں نہیں، ان کا انکار تو اس چیز سے تھا کہ آپ کی مراد یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالہ سے دونوں فریق جو ہے وہ اجماع کا اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قطعی اور یقینی طور پر تو اجماع کسی طرف بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا صحابہ کرام کا۔ لیکن اگر اجماع کا امکان بنتا ہے تو وہ اشاعت التوحید و سنہ کے موقف پر تو بن سکتا ہے، لیکن فریق مخالف کے موقف پر اس حوالہ سے اجماع کا کوئی امکان نہیں بنتا۔ اب دلائل کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔
ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ دے کے جو ہے وہ جا رہے ہوں، اور آپ اندھوں کو جو ہے وہ راہ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ ساری باتیں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ تو صرف اسی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھیں اور وہ فرمانبردار ہوں، تو ان کو آپ سنا سکتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ سے اصل مقصود تو یہ ہے کہ یہ کفار کے لیے ایک مثال اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے، اسی طرح یہ کافر بھی آپ کی بات اے نبی سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے، یہ نہیں سنتے۔ سورہ روم کے اندر بھی یہی آیات مبارکہ ہیں، صرف انکا کے بجائے فانکا کا لفظ ہے، باقی سارے الفاظ جو ہیں آیات مبارکہ کے وہی ہیں کہ جو سورہ نمل کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ دونوں مقام جو ہیں یہ ہماری اولین دلیل ہیں۔ اب یہ جو ہماری دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فانک لا تسمع الموتى، تو اس کے اوپر یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر ان کے سننے کی نفی تو نہیں ہو رہی بلکہ ان کو سنائے جانے کی نفی ہو رہی ہے، یہاں پر سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے۔ تو یہ ایک بات کی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تسمع الصم الدعاء، کہ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وما انت بہاد العمی، کہ اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے۔ تو ان کے اندر جو قصور نظر آ رہا ہے، تو کیا وہ راہ دکھانے والے اور بہرے کو پکار کرنے والے کا قصور نظر آ رہا ہے، یا کمزوری اس بہرے کے اندر ہے کہ وہ نہیں سن سکتا، کمزوری اس اندھے کے اندر ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا؟ تو ظاہر بات ہے کہ کمزوری تو اگلے کے اوپر ہے نا، اگلے کے اندر ہے نا، سنانے والے اور دکھانے والے میں تو کمزوری نہیں ہے۔ تو جب اگلی دو آیت مبارکہ کے جو اگلے دو حصے ہیں، ایک تو اسی آیت مبارکہ میں اور ایک اگلی آیت مبارکہ میں، تو اس سے جس وقت کمزوری اگلے فریق کی نظر آ رہی ہے، تو پھر یہاں پر بھی اصل میں کمزوری اگلے فریق کی ہے کہ مردے کی کمزوری ہے کہ مردہ نہیں سن سکتا۔ تو یہاں پر اصل میں جو ہے وہ صرف اسماع کی ہی نہیں بلکہ سماع کی نفی بھی بنتی ہے، کیونکہ اسماع کیوں نہیں ہے اس کا سبب مردے کی کمزوری ہے، نہ کہ سنانے والے کی کمزوری۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس آیت کے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے سماع کی بجائے اسماع کی نفی کی جائے تو یہ نادانستگی کے اندر تو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر تھوڑا غور کیا جائے، پس منظر کو پوری طرح مد نظر رکھا جائے اور پھر سماع کی بجائے اسماع کی نفی کی جائے، تو یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بن جائے گی۔ کیسے توہین بن جائے گی؟ کہ پھر تو بات یہ بنے گی، مطلب یہ بنے گا کہ اے نبی یہ کافر جو ہے نا، یہ تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی ہیں، وہ تو آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے اندر ہی کوئی ایسی کمزوری ہے کہ آپ نہیں ان کو سنا پا رہے۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بنے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ کافروں کے لیے بطور مثال ہے۔ تو جب اس پس منظر کو مد نظر رکھ کے غور کیا جائے تو پھر اسماع کی نفی کی بات کرنا تو یہ توہین بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اللہ۔ ایک دوسرا اشکال جو ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہاں پر جو نفی ہے تو کافروں کے حوالہ سے چونکہ بات ہو رہی ہے، کافروں کے لیے مثال کے طور پر ذکر ہو رہی ہے، تو یہاں جو نفی ہے وہ اصل میں ان کے انتفاع بالسماع جو ہے اس کی نفی ہے،
کہ سماع نافع نہیں ہے، ان کا سننا جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ویسے تو کافر جو ہے ان کے کان ٹھیک ہے تو سنتے تو ہیں ہی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو کافروں کے حوالہ سے بات ہے تو وہ ان کے دل کی نگاہیں اور دل کے کان جو ہیں نا، ان کے ساتھ ان کا دیکھنا اور سننا وہ مراد ہے۔ سورہ انعام اور سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اعمیٰ اور بصیر سے مراد ہے وہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، بلکہ جو دل کی نگاہوں کا اندھا ہے وہ مراد ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر اور سورہ مومن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تو یہاں پر بھی دل کی نگاہیں جو ہیں وہ مراد ہیں۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ دلوں کا اندھا پن اور دلوں کا بہرا پن جو ہے وہ مراد ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال کفار کے حوالہ سے دلوں کا اندھا پن مراد ہے، ان کے جو ظاہری کان ہیں ان کا یہاں پر مراد نہیں ہے، اور اس کے لیے مثال اللہ نے دی ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے، لیکن مردوں کا جو ہے، مردوں کے تو دلوں کے کانوں کا سننے والا معاملہ کوئی نہیں نا، مردوں کا جو سننا ہے وہ تو ظاہری حقیقی کانوں سے ہے نا۔ تو مثال جو اللہ نے دی ہے وہ ظاہری کانوں کے حوالہ سے ہے، اور جو کفار کا نہ سننا ہے وہ تو دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے نہ دیکھنا وہ مراد ہے۔ تو مثال وہ ہونی چاہیے نا کہ جو مضبوط ہو، اور جب مثال بھی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مثال کے اندر ہی کمزوری آ جائے تو پھر تو جس موقف کے اوپر وہ مثال دی جا رہی ہے وہ موقف بھی جو ہے وہ کمزور بن جائے گا۔ تو مثال اللہ دے رہے ہیں کہ یہ مردے نہیں سنتے، تو اس چیز کو تو پکا، اس کو آپ مردوں کو چلو نہیں سنا سکتے، یوں ہی کہہ لیں، مثال اللہ یہ دے رہے ہیں کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس کو تو پورا مضبوط ہونا چاہیے نا، ان کے اندر سننے کی صلاحیت مکمل مفقود ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ہی ہم یہ کہہ لیں کہ نہیں جی سن تو سکتے ہی ہیں وہ، تو پھر جو اگلا موقف ہے کہ یہ کافر بھی آپ کی بات نہیں سنتے دل کے کانوں سے، پھر وہ موقف بھی کمزور ہو جائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس لیے اگرچہ یہاں پر جو ہے وہ سنا سکنے کا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر کمزوری جو ہے وہ مردوں کی ہے کہ مردے ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں سنایا جا سکتا۔ یہ نہیں کہ سنانے والے کے اندر کوئی کمی ہے، سنانے والا جو ہے وہ مردوں کو مخاطب کر کے بولے گا تو آواز تو اس کی نکلے گی، لیکن مردہ جو ہے اس کے اندر یہ کمزوری ہوگی کہ وہ آگے نہیں سنے گا۔ اللہ اللہ۔ دوسرا مقام، بلکہ دو مقام تو ہو گئے، ایک سورہ نمل والا اور دوسرا سورہ روم والا۔ تیسرا مقام جو میں ذکر کرنا چاہوں گا سورۃ الانعام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب تو وہ دیا کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں والموتى یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک تقابل کیا ہے، ایک طرف وہ ہیں کہ جو جواب دیتے ہیں اور وہ ہیں کہ جو سنتے ہیں، ان کے مقابلہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے ہیں وہ مردے ہیں۔ تو گویا کہ مردوں کا نہ سننا اس تقابل سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو سنتے ہوں تو وہ تو جواب دیتے ہیں، لیکن مردوں کا معاملہ ان سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ تقابل میں چونکہ اللہ نے موتا کو ذکر فرمایا ہے تو اس لیے مردوں کا نہ سننا یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا مقام جو میں ذکر کرنا چاہوں گا سورہ فاطر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں
تو پھر بھی تمہاری پکار پہ پہنچتے کوئی نہیں، قبول اس کو کوئی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر ایک لفظ آگے کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری پکار کے اوپر پہنچتے کوئی نہیں، قبول کوئی نہیں کرتے۔ تو یہ وَلَوْ سَمِعُوا کے لفظ سے بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پھر گنجائش تو ہو گئی نا کچھ سننے کی، تو اسی لیے اللہ نے وَلَوْ سَمِعُوا فرما دیا ہے نا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا ہے، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالیٰ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں۔ یہ جملہ اللہ نے خبریہ ذکر فرمایا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے نا اس کے اندر نسخ کوئی نہیں ہوتا، تو گویا کہ ان کا پکار کو نہ سننا یہ اللہ نے خبر کے طور پر ذکر کر کے، خبر کے انداز میں ذکر کر کے یہ چیز تو کر دی پکی، لیکن اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کو بھی تو پختہ کرنا تھا، اور وہ یہ چیز تھی کہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، کیونکہ توحید کی جو ہے نا یہ دو بنیادیں ہوتی ہیں، ایک علم اور ایک اختیار۔ کلی علم اللہ ہی کے لیے اور کلی اختیار اللہ ہی کے لیے مانا جائے تو پھر اللہ ہی کی بندگی ہوتی ہے، پھر اللہ کی وحدانیت قائم ہوتی ہے، اور اگر یہ دو چیزیں علم اور اختیار یہ کسی اور کے اندر بھی مان لیے جائیں تو پھر اس کی بھی بندگی شروع ہو جائے گی، پھر اس کو بھی راضی کرنے کی کوششیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ چونکہ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کی مکمل نفی کرنی تھی، تو اب پہلے ایک چیز کی اللہ نے نفی کر دی کہ سنتے کوئی نہیں، وہ خبر بیان کر دی، اللہ نے خبر ذکر کر دی۔ جب خبر ذکر کر دی تو اس کے اندر نسخ کا تو امکان ہے کوئی نہیں، تو وہ بات تو ہو گئی پختہ۔ اب دوسری بات کی بھی اللہ نے نفی کرنی تھی کہ کر کچھ نہیں سکتے، تو اگر اللہ رب العزت وَلَوْ سَمِعُوا نہ فرماتے بلکہ وہ یہ فرماتے اللہ کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں، لا یسمعوا دعاکم، آگے کہہ دیتے اللہ وَمَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور نہ ہی تمہاری پکار پہ پہنچتے ہیں، تو پھر یہ دوسرا مسئلہ یہ اتنا پکا کوئی نہیں ہونا تھا، کیونکہ لوگوں نے کہنا تھا ہاں جی بیچارے نے سنیا جو کوئی نہیں، تو اس تو نہیں پہنچ سکے، اس تو پوری نہیں کر سکے، سن لیندے تو پھر تو پوری کر ہی لیندے نا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے نا اس کے اندر کمزوری ہو جاتی، اللہ نے اس دوسرے مسئلے کو بھی چونکہ پختہ کرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لینا تو یہ تو اگرچہ یہ بات پکی ہے، یہ نہیں کہ گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ دوسری بات کو بھی پختہ کرنا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، یعنی اللہ ان کو سنا بھی دے، تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو پھر بھی تمہاری بات کو پورا نہیں کر سکتے، تمہاری پکار پہ پہنچ کوئی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ۔ اب جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ میری جماعت کے کچھ احباب اس آیت مبارکہ کو بنیاد بناتے ہوئے وہ یہاں سے فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرما دیا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، تو گویا کہ مردوں کو سنانا جو ہے یہ شرک ہے، تو اس سے فتویٰ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دوسرے کے مقابلے میں آتے ہوئے کوئی ایسا عمل نہیں کر دینا چاہیے کہ جس میں خدا نخواستہ معاذ اللہ خود قرآن حکیم کے مفہوم کے اندر تحریف کا امکان بن رہا ہو۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فتویٰ لگایا نا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تو یہ غیر اللہ کی پکار کے اوپر فتویٰ ہے کہ غیر اللہ کی جو پکار کی جاتی ہے وہ شرک ہے، تو تم ان کو پکارو
تو وہ سنتے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پکار کے مسئلے کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے، سماع کے مسئلے کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ فتویٰ یہاں پر نہیں لگایا ہے۔ اگلا مقام جو میں ذکر کرنا چاہوں گا سورہ فاطر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، اور آپ اس کو نہیں سنا سکتے کہ جو قبروں میں ہیں۔ اب یہاں پر بڑا واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف زندوں کا ذکر کیا اور ان کے مقابلہ میں مردوں کا ذکر کیا۔ پھر زندوں کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، تو یہ زندے ہو گئے۔ اور اس کے مقابلہ میں جو ہے قبروں کے اندر پڑے ہوئے کے متعلق صراحت سے اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان کو سنا کوئی نہیں سکتے۔ تو زندوں اور مردوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بڑا واضح فرق یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو زندہ ہیں وہ سنتے ہیں، ان کو سنایا جا سکتا ہے، اور جو مردہ ہیں ان کو نہیں سنایا جا سکتا، وہ نہیں سنتے۔ تو یہ بڑی واضح طور پر اللہ رب العزت فرق فرما رہے ہیں۔ اگلا مقام جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے ایک نبی کو کہ جن کے متعلق مفسرین کی غالب رائے یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا عزیر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وفات دے دی اور 100 سال تک ان کو وفات دیے رکھی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا، ان کو زندہ کیا۔ قالا، اللہ نے فرمایا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ قالا، تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک آدمی 100 سال تک اس نے آوازیں سنی ہیں، تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہا ہوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ 100 سال کی آوازیں سنی ہیں، جبکہ جواب بھی کوئی نہیں دے پا رہے کیونکہ فوت ہو چکے ہیں، صرف سنتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اگر ان کو سنا رہے ہیں بقول تمہارے، اگر ان کو سنائے جا رہے ہیں، جواب بھی وہ نہیں دے رہے، تو 100 سال کی آوازیں جو ہیں، اتنی طویل آوازیں، ظاہر بات ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آوازیں تو پیدا ہوتی رہی ہیں نا، جہاں پر ان کی میت موجود رہی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی آواز تو پیدا ہوتی رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آوازیں بالکل کائنات میں ختم ہو گئی تھیں، تو کوئی نہ کوئی آواز تو وہاں پر پیدا ہوتی رہی۔ اگر 100 سال کی آوازیں ایک بندہ سنتا رہے اور جواب بھی نہ دے پا رہا ہو، تو وہ تو اس کو آوازیں اور زیادہ طویل لگیں گی نا، تو اس کا تو اندازہ جو اگر غلط ہو بھی نا تو وہ زیادہ طوالت کی طرف جانا چاہیے۔ تو لیکن وہ تو بہت مختصر کر رہے ہیں، اور مختصر بھی کوئی تھوڑا بہت نہیں، چلو فرق ہو بھی جاتا نا، تو چلو اتنا کہہ دیتے کوئی لگتا ہے یا اللہ میں کوئی 80-90 سال تو ادھر رہا ہوں، لیکن وہ تو صرف دن اور دن کا کچھ حصہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اتنے عرصے کی آوازیں کوئی نہیں سنی، اور وہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو وفات دی تھی تو انہوں نے آوازیں کوئی نہیں سنی ہیں اتنے عرصے کی۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اچھا جی، سورہ احقاف، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا جو ہے وہ گمراہ کون ہوگا کہ جو اللہ کے سوا کو پکارتا ہے کہ جو قیامت کے دن تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے غافل ہوتے ہیں، ان کو پکار سنائی کوئی نہیں دیتی۔ اگلا مقام سورہ یونس، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان کو سب کو اکٹھا جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر شرک کرنے والوں سے ہم کہیں گے کہ اپنی جگہوں پہ رہو تم بھی، تمہارے شرکاء بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان تعلق توڑوا دیں گے، جدائی ڈال دیں گے۔
وہ جو دنیا کے اندر انہوں نے بڑے آپس میں تعلق بنائے ہوئے تھے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جن جن کو وہ اللہ کے شریک بناتے رہے ہیں نا، اور جن کو وہ پکارتے رہے ہیں نا، تو وہ کہیں گے کہ تم ہماری بندگی تو کوئی نہیں کرتے تھے۔ اب کن کو پکارا جاتا ہے؟ انبیاء اولیاء کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ کہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہماری بندگی کوئی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہاری بندگی سے غافل رہے ہیں۔ تو اگر وہ ان کی بندگی کو سنتے رہے ہیں اور ان کی پکاروں کو سنتے رہے ہیں، تو پھر وہ اس طرح انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ قیامت والے دن کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر وہ جھوٹ بول دیں گے، انبیاء اور اولیاء وغیرہ؟ تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے نہیں سنا، تو اسی لیے جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری بندگی سے غافل رہے ہیں۔ اگلا مقام جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، سورہ اعراف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب جن کو پکارا جاتا ہے وہ انبیاء اولیاء ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہیں، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ذرا ان کو پکار کے دیکھو، وہ تمہاری پکار پہ پہنچیں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے کوئی ایسے جو ہے وہ پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں؟ اب جو فوت شدہ بھی ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں تو جسم کے ساتھ موجود ہی ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ پاؤں اب چلنے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں؟ اسی سے تناظر میں اللہ نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہوں؟ تو جس طرح پاؤں ایسے کوئی نہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں، جس طرح ہاتھ ایسے کوئی نہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہوں، جس طرح آنکھیں ایسی کوئی نہیں کہ جن سے وہ دیکھتے ہوں، تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ کان بھی ایسے کوئی نہیں کہ وہ سنتے ہوں۔ تو یہاں پر آ کر پھر کہنا کہ نہیں جی سنتے تو ہیں، تو یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں پھر تو ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ شک ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگلا مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، وہ اپنے والد کو مخاطب کر کے بات فرماتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لابیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ ان کے سننے کی ہی نفی کی ہے۔ اصحاب کہف کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے، جو کہ ابھی فوت بھی نہیں ہوئے، وہ تو صرف سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے ہوئے بھی جو ہے نا اللہ کہتے ہیں نا کہ روح کھینچ لی جاتی ہے، روح روک لی جاتی ہے، جو ہے قبض کر لی جاتی ہے، تو وہ ان کی روح قبض کی گئی ہے، لیکن وہ ایسی قبض نہیں کی گئی کہ جس کے متعلق اللہ یہ فرمائے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ اللہ اس کو روک رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا قبض کرنا وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے قبض کرنا ہے بھی کوئی نہیں۔ تو اس کے متعلق بھی اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر ان کے کانوں پہ ہم نے تھپکی لگا دی۔ ویسے تو جو سویا ہوا ہے نا تو وہ دیکھتا بھی نہیں، جو سویا ہوا ہے وہ بولتا بھی نہیں، یعنی بعض اوقات چلو بڑبڑا لیتا ہے، لیکن وہ اختیاری بولنا جو ہوتا ہے وہ تو نہیں بولتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ، وہ اضطراری بولنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو سویا ہوا کئی اور کام نہیں کرتا، وہ چلتا پھرتا نہیں ہے اختیاری طور پر، وہ اختیاری طور پر کوئی اور کام نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے باقی چیزوں کی بجائے صرف کانوں پر تھپکی لگانے کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید یہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا
تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ کتنا عرصہ سلایا تھا اللہ رب العزت نے؟ 309 سال۔ اب 309 سال سلائے رکھنا یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے نا، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب 309 سال سلانے کے بعد اللہ نے اٹھایا ان کو، اور اللہ اٹھانے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر لیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اٹھایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پوچھ لیں، ایک دوسرے سے سوال کر لیں۔ سوال کیا ہے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کچھ نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور دوسرے کچھ کہنے لگے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا رہے ہو۔ اور یہ جو دوسرے ہیں نا، انہوں نے ساتھ جو اگلی بات کی ہے نا، انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار اس بات کو کہ کتنا رہے ہیں، فی الحال تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ تو گویا کہ وہ اس سوال و جواب کو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دے رہے، جبکہ اللہ رب العزت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 309 سال سلا کر ان کو اٹھایا ہی اس لیے کہ وہ یہ سوال کر لیں۔ حالانکہ بظاہر تو سوال بھی چھوٹا سا ہے نا، کہ کتنا رہے ہیں بھائی، یہ سوال تو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہوتے ہیں کہ کتنا رہے ہیں، تو کوئی اتنی اہمیت والا سوال تو بظاہر نہیں ہوتا، لیکن اصل میں یہ اس لیے ان کے نزدیک یہ اہمیت والا نہیں تھا کیونکہ ان کو تو یہی خیال تھا کہ ہم شاید رات کو ادھر آئے ہیں تو بس اب صبح جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک، تو ان کو اس کی اہمیت کا احساس کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ نے ان کو 309 سال سلایا ہوا ہے، تو اللہ نے ان کو جو اٹھایا ہے یہ سوال کرنے کے لیے، تو اصل میں مقصود صرف سوال و جواب نہیں ہے، اس سوال و جواب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ مقصود ہے، جو مسئلہ واضح ہوتا ہے وہ مقصود ہے کہ اتنا عرصہ بھی سوئے رہے لیکن ان کو خود اپنا بھی پتہ کوئی نہیں چلا۔ تو یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ 309 سال ان کو سلائے رکھا ہے، اور پھر اٹھا کے یہ مسئلہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے ولی ہوں اور ہوں بھی زندہ، صرف سوئے ہوئے ہوں تو ان کو اپنا بھی پتہ کوئی نہیں چلتا، کسی اور کا پتہ چلنا تو بڑی دور کی بات۔ تو اس مسئلے کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ سوال کریں۔ تو اس سے پھر ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے 309 سال کی آوازیں بھی تو نہیں سنی نا۔ اگر 309 سال وہ آوازیں سنتے رہے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا اندازہ اتنا غلط تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم جو ہے نا وہ یہاں پر رہے ہیں، بلکہ وہ تو جب ایک بندہ صرف لیٹ کے آوازیں سن رہا ہو، جواب بھی نہ دے رہا ہو، تو وہ تو آوازیں سن کے بوریت آ جائے گی نا، تو اس کو تو یہ دورانیہ اور زیادہ لمبا لگے گا نا۔ تو جس وقت وہ 309 سال وہ سوئے رہے ہیں اور آوازیں تمہارے کہنے کے مطابق اگر وہ سنتے رہے ہوں، جس طرح تمہارے کہنے کے مطابق وہ مردہ سنتا ہے تو پھر وہ جو سویا ہوا ہے اس کو بھی سننا چاہیے۔ تو اگر وہ سنتا ہے تو 309 سال کی آوازیں سنی ہیں انہوں نے، تو یہ تو ان کو اور زیادہ طویل لگنی ہے، تو وہ تو اندازہ اگر ان کا غلط ہوتا تو وہ بھی زیادہ طوالت کی طرف جاتا ہے نا۔ تو وہ یہ کہتے کہ بھائی کہ 400 سال شاید اسی سوئے ہیں، 500 سال سوئے ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ، تو معلوم ہوا کہ اتنے عرصے کی آوازیں بھی انہوں نے کوئی نہیں سنی۔ اور خود آپ اپنے حال کو دیکھ لیجئے کہ آپ سوئے ہوئے سنتے ہیں؟ جس وقت آپ سوئے ہوئے ہیں تو اس وقت تو نہیں سنتے، کچی نیند کے اندر ہیں تو پھر سن کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کی بیداری ہو جاتی ہے تو تب آپ سن رہے ہیں، لیکن جس وقت صحیح گہری نیند کے اندر ہے، واقعی جو نیند ہے تو اس کے اندر تو آپ نہیں سنتے ہیں۔ اچھا شکیل سن لیندہ ہے اچھا جی۔ تو قرآن حکیم کے 12 مختلف مقامات جو ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے کہ جن سے بڑا واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے مردوں کے لیے سننا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے سماع موتا، مردوں کا سننا، اس کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں روح جو ہے اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بنیاد غلط ہے۔
اللہ اللہ۔ اس حوالہ سے ایک چیز تو یہ کہ ہر نفس کے لیے موت ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جن کے لیے فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام تک کے لیے بھی اور ساری مخلوقات کے لیے بھی موت کا ذکر موجود ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اور كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ یہ ساری آیات مبارکہ یہ واضح کرتی ہیں کہ موت بہرحال ہر ایک کے لیے ہے۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے موت کی وضاحت بھی یہ فرما دی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ رب العزت جانوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آتا ان کی نیند میں بھی اللہ جانیں قبض کرتے ہیں۔ پھر فرق یہ ہوتا ہے کہ فیمسک التی قضا علیہ الموت کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح جو ہے وہ واپس ہو چکی ہوتی ہے، روک لی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى دوسری کو ایک مقررہ مدت تک بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موت کی کیفیت بھی خود واضح فرما دی کہ روح کو روک لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے تو اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ روح کو روک لیا جاتا ہے۔ اور سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ وہ جو روکا جاتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ روکا جاتا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تو قیامت تک جب روکا جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ روح اور جسم کے تعلق والی بنیاد جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور جب یہ بنیاد ہی غلط ہے تو مردوں کا سننا ثابت کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے اوپر ایک اشکال وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نیند اور موت دونوں کے اندر جان قبض ہوتی ہے، تو نیند اور موت یہ پھر آپس میں برابر ہو گئیں۔ تو نیند کے اندر تو کئی افعال وہ جاری رہتے ہیں، مثال کے طور پر نبض چل رہی ہوتی ہے، نیند کے اندر سانس چل رہی ہوتی ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، نیند کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات انسان کچھ نہ کچھ بولتا بھی ہے، بعض اوقات کچھ لوگ نیند میں چل بھی لیتے ہیں، خراٹے بھی نیند کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ تو نیند اور موت جب ایک جیسی ہیں تو جب نیند کے اندر اتنے سارے افعال جاری ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو موت کے اندر بھی جاری ہو سکتے ہیں، تو سننا موت کے اندر بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے نیند اور موت کو ہر لحاظ سے برابر کوئی نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ایک فرق واضح کیا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ اس کو روک لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب خود ایک چیز کے اندر فرق واضح کیا ہے، اور دوسرا فرق ہمیں نظر بھی ایک آتا ہے کہ جو نیند والا ہے اس کے کئی اضطراری افعال چل رہے ہوتے ہیں، لیکن موت کے والے کے وہ اضطراری افعال بھی نہیں چل رہے ہوتے۔ نیند والے کے اضطراری افعال مثلا یہ نبض کا چلنا، دل کا دھڑکنا وغیرہ، یا کوئی بھی بغیر اختیار کے اس کا بولنا، چلنا پھرنا وغیرہ، تو یہ سارے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن موت میں ہمیں کوئی نہ اختیاری اس کا فعل نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی اور اضطراری فعل نظر آتا ہے۔ تو پھر صرف ایک سماع والا فعل جو ہے وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اس کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اب میں فریق مخالف کے دلائل کا کچھ جائزہ لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ قلیب بدر والی روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ لیسمعون فرمایا تھا،
لیکن آپ کی مراد جو ہے وہ لا یعلمون تھی، تو بات تو واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس روایت کے بعض طرق میں انہم لیسمعون الآن کا لفظ بھی ملتا ہے کہ اس وقت وہ سن رہے ہیں، تو یہ نبی اکرم کے معجزے کے طور پر بھی اس وقت اللہ ان کو سنا رہا ہے تو وہ سن رہے ہیں، تو یہ بھی امکان ہے۔ اللہ۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بخاری کے اندر اسی واقعہ کے حوالہ سے ایک لفظ ملتے ہیں کہ ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، کہ تم ان سے بڑھ کر نہیں سنتے اور لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ اب ایک طرف ہیں صحابہ کرام جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو مردے ہیں، آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بخاری کی ایک روایت کے اندر یوں ملتا ہے کہ تم ان سے بڑھ کر نہیں سنتے، تو گویا کہ یا وہ تم سے بڑھ کر سنتے ہیں یا پھر تمہارا اور ان کا سننا برابر ہے۔ حالانکہ ادھر ہیں صحابہ، ادھر ہیں کفار، ادھر ہیں زندہ، ادھر ہیں مردہ، ادھر پاس کھڑے ہیں، وہ کنویں کی گہرائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر کان دھرنے والے، اور وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ مثالیں دیتے ہیں کہ کافر آپ کی باتیں کوئی نہیں سنتے۔ تو ایک طرف وہ ہیں اور وہ ان کے برابر یا ان سے بڑھ کر سننے والے ہو جائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں جو ان سے بڑھ کر ہے تو وہ ان کو معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ عذاب قبر کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اسی طرح بات ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو نا اب تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تو وہ ان کو زیادہ معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ صحابہ کرام ان کا عذاب قبر کا علم ہونا وہ تو تھا علم الیقین کی حد تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے تو ان کو یقین ہے، لیکن وہ جو مردے ہیں جو اس وقت اس عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں عذاب قبر کے اندر، تو ان کا عذاب قبر کا علم ہونا وہ حق الیقین کی حد تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو علم الیقین کے بعد اگلا درجہ عین الیقین، اور عین الیقین کے بعد بھی سب سے اونچا درجہ حق الیقین ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم ہو جانا، ایک ہے اس کو دیکھ لینا، ایک ہے خود اپنے ساتھ بیت جانا۔ تو جو اپنے ساتھ بیت جاتی ہے اس کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے جو ہے وہ کافر آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس معاملہ میں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو اس کی کیفیت کا علم جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ سننے کے معاملہ میں وہ آگے کوئی نہیں بڑھ سکتے، جو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ عذاب ہونے کے اندر جو ہے وہ بڑھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طرح اس کا علم ہو رہا ہے عذاب کا۔ اور اس حوالہ سے میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر ارشاد فرما دیا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، اور یہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرما دیا فإنک لا تسمع الموتیٰ، اور یہ بھی مکی دور میں آیت مبارکہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اے نبی آپ ان کو سنا کوئی نہیں سکتے۔ یہ آیت مبارکہ بھی مکی دور کی ہے۔ اب مکی دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بار بار کہا ہو کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اسماء کی نفی ہے، چلو اسی طرف آ جائیں کہ اللہ نے بار بار کہا ہو کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کنویں کے پاس سنانے کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ نے بار بار بتلا دیا کہ نبی آپ مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، تو یہاں نبی وسلم کا مقصود سنانا تھا ہی کوئی نہیں، یہ تو صرف ایک جو ہے اپنے جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ بتلا دیا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو پھر بھی اگر یہ کہیں نا کہ آپ سنانے کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے تو پھر تو معاذ اللہ کی بات پر یقین نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تو بہت بڑی کفریہ چیز بن جائے گی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سنانے کی نیت سے کھڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہوئے،
تو پھر اس کو آپ لوگ اپنی دلیل بنا ہی کوئی نہیں سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک جذبات کا اظہار تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں پر ایک خطیب ہے، وہ خطابت کرتے ہوئے وہ وزیر اعظم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں او شہباز شریف، حالانکہ کیا وہ شہباز شریف سن رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جذبات کے اظہار کے لیے یہ لازم کوئی نہیں ہوتا کہ اگلا جو ہے وہ سن بھی رہا ہو۔ خطاب ہمیشہ اگلے کے سننے کو لازم کوئی نہیں ہوتا کہ خطاب جس سے کیا جائے تو وہ ضرور سن ہی رہا ہو۔ اللہ اللہ، نماز کے بعد آخر پہ آپ سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خطاب کا صیغہ ہے نا علیکم، تو خطاب تو کر رہے ہوتے ہیں، تو خطاب کیا آپ اپنے دائیں طرف والے سارے ایمان والوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں؟ تو خطاب جو ہے اس سے یہ لازم کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اگلا سنے بھی۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ مردہ بھی قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ حساب کے فرشتے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ قدموں کی چاپ سننا یہ استعارے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مقصود اصل میں یہ بیان کرنا ہے کہ وہ جلدی آ جاتے ہیں، یہ مقصود ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، انہوں نے اس سے یہی مقصود جو ہے وہ بتلایا ہے کہ یہ صورت اتیان سے استعارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کرنا تھا کہ حساب کے فرشتے جلدی آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک انداز آپ نے بس یہ استعمال فرمایا کہ ابھی تو قدموں کی چاپ بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی کہ اس وقت جو ہے نا وہ حساب کے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم محاورتاً، مثال کے طور پر آپ یہاں پر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ شور شرابہ کر رہے ہیں، ایک استاد آئے ہیں آپ کے پاس، وہ آپ کو ڈانٹ کے گئے ہیں کہ شور شرابہ نہیں کرو، وہ باہر نکلے ہیں، ابھی وہ باہر نکلے ہیں آپ نے پھر شور شروع کر دیا، تو آپ میں سے کوئی ایک جو تھوڑا سا سمجھدار طالب علم اگر کوئی ہوئے تو چوں اچھا، تو وہ کہتے ہیں یار حالی تو استادوں دا راہ بھی نہیں میلا ہے، تسی پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے، حالی تو ہون نکل کے گئے نے۔ مراد کیا ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اب اس کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا کہ جدھر جدھر سے استاد گئے تو پیچھے جو ہے نا وہ گندگی پھیل گئی ہے کوئی، تو یہ صورت اتیان سے کنایا ہے کہ ابھی قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ فرشتے جو ہے وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ضرور قدموں کی چاپ جو ہے وہ کانوں سے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک تیسری روایت وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب سے وصیت کرتے ہیں کہ جس وقت تم مجھے دفن کرو تو میرے اوپر مٹی جو ہے جس وقت ڈالو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے قبر کے پاس جو ہے وہ اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ استانس بکم، یہاں تک کہ میں تم سے مانوس ہوں، وانظر ماذا اراجع بہ رسل ربی، اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ ایک روایت ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ یہ اپنے جو ہے وہ اقارب کو وصیت کر کے گئے کہ میری قبر پر رہنا تاکہ میں جو ہے وہ تم سے مانوس ہوں اور فرشتوں کو جو ہے نا وہ جواب دینے میں میرے لیے سہولت ہو جائے۔ تو لیکن اس کے اندر باہر والوں کا سننا تو وہ کہیں بھی ذکر کوئی نہیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ قال شارع، کہ شارع کہتے ہیں فیہ ان المیت یسمع حینئذ من حول القبر، کہ میت جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہے اس وقت قبر کے ارد گرد کی بات کو۔ تو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ لا ادری، میں نہیں سمجھتا کہ من این فاہم سماع الموتیٰ، کہ یہاں سے مردوں کا سماع جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہو گیا۔ وَأَيَّ لَفْظٍ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى السِّمَاع، کون سا لفظ ہے اس میں کہ جو سماع کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ جو صرف مانوس ہونا ہے نا،
تو یہ سما کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ ایک اپنے دل کی تسلی کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کا ایک عزیز ہے اور اس کا آپریشن ہے، آپریشن تھیٹر میں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اب اس کو آپریشن کے لیے ہاسپٹل پہنچانے کے لیے صرف ایک ڈرائیور اگر اس کے ساتھ چلا جائے تو وہ کافی ہے، لیکن کافی سارے عزیز و اقارب بھی چلے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہوتے ہیں کہ ہمارا عزیز ہے، اس کے لیے ایک پریشانی کا وقت آ رہا ہے، تو اس کو احساس ہو کہ میرے عزیز و اقارب میرے قریب موجود ہیں، تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو صرف اسی ایک چیز کے لیے جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اظہار اپنے جذبات کا کر دیا کہ یہ بڑا مشکل وقت میرے اوپر آنے والا ہے۔ حالانکہ جس وقت آپریشن کے لیے اس کو بے ہوش کر دیا گیا بندے کو، تو اب اس کو تو کوئی پتہ نہیں کہ باہر کون کون ہے میرا ساتھ، اور کسی کی وہ آواز کوئی نہیں سن رہا، لیکن اس کو آپریشن سے پہلے جو ہے نا یہ تسلی تو ہے نا کہ میرے عزیز و اقارب باہر کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن عاص یہ تسلی چاہ رہے تھے کہ میرے عزیز و اقارب بھی قریب موجود ہوں گے جس وقت میں سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو اس سے مردوں کا سننا جو ہے وہ تو کہیں ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً ذکر کی جاتی ہے کہ ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا یسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ، کہ دنیا کے اندر ایک بندہ جس کو پہچانتا ہے تو کوئی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے دنیا میں، وہ اس کو سلام کرتا ہے تو یہ اس کو پہچانتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ تو ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ ضعیف بلکہ منکر روایت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ روایت، لیکن اس کے اندر راوی عبداللہ بن زیاد وہ کذاب اور متروک راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اذا مر احد بقبر یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام۔ تو یہ روایت جو ہے تو اس کے اندر راوی محمد بن قدامہ الجوہری تو وہ بھی ضعیف راوی ہے، حشام بن سعد وہ بھی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، قوی نہیں ہے، زید بن اسلم راوی اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سما بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آئیں گے، سلام کریں گے تو میں جواب دوں گا، لیکن یہ صرف سلام تک کی جو روایت ہے وہ تو صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے، تو سلام تو قبر پہ جا کے کرنا ہی ہوتا ہے، باقی جواب دینے والی جو ہے وہ کسی صحیح سند سے ثابت کوئی نہیں ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد الیہ السلام، کہ جو بھی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو روایت اگرچہ سنن ابی داود کے اندر آ گئی، لیکن کسی روایت کا صحاح کی کسی کتاب کے اندر آ جانا یہ اس کے صحیح ہونے کو ثابت کوئی نہیں کرتا۔ اس کے اندر ابو صخر حمید بن زیاد راوی جو کہ روایت کے اندر منفرد بھی ہے، بعض نے اگرچہ اس کو ثقہ کہا ہے لیکن امام نسائی اسحاق اس کو ضعیف کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل انہوں نے اس سے روایت لی بھی ہے لیکن اس کو ضعیف کہا ہے۔ پھر یزید بن عبداللہ بن کثیف بھی اس روایت کے اندر منفرد ہے، اس کو بھی بعض نے ثقہ لیکن بہت ساروں نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ ان کے موقف کے مطابق بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس میں تو بار بار روح کا لوٹانا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا جی، اور مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ وہ تسکین الصدور کے اندر لکھتے ہیں کہ بار بار نزع روح اور عود روح تو اچھا بلا سہانے روح ہے، تو یہ بار بار روح کا لٹایا جانا تو یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک اور روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ من صلی عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، کہ جو میری قبر کے اوپر درود جو ہے وہ درود بھیجے میں اس کو سنتا ہوں، جو دور سے درود بھیجے تو اس کا مجھے بتایا جاتا ہے۔ اس کو روایت کرنے میں امام اعمش سے دو نام منقول ہیں کہ جی محمد بن مروان سدی صغیر نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسرا ابو معاویہ نے روایت کیا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ روایت کرنے والا صرف محمد بن مروان ہے، ابو معاویہ جو ہے وہ روایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور محمد بن مروان جو ہے تو
تو وہ اس کے سدی صغیر کے ضعیف ہونے میں بلکہ اس کے وضاح ہونے میں، حدیثیں گھڑنے کے اندر اس کا جو ہے وہ نام وہ بڑا واضح ہے۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں وقد روا بعضهم هذا الحدیث من روایت ابی معاویہ عن الاعمش، کہ بعض لوگوں نے اس روایت کو ابو معاویہ عن اعمش کے طریق سے روایت کیا ہے، وہ خطا فاحشا، لیکن یہ ایک واضح غلطی ہے۔ وانما هو محمد بن مروان، صرف اس کو روایت کرنے والا محمد بن مروان ہے، تفرد بہ، جو کہ اس کو روایت کرنے میں اکیلا ہے۔ وہ متروک الحدیث متہم بالکذب، تو وہ متروک الحدیث ہے، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت موجود ہے۔ پھر مزید وہ کہتے ہیں قلت ھذا الحدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے۔ اچھا جی جی بس سدی صغیر جو ہیں تو اس نے خود جو ہے 1000 سے زائد حدیثیں وضع کرنے کا جو ہے وہ اظہار کیا، تو بہرحال یہ انتہائی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور ابو معاویہ سے جو اس روایت کو کہا جاتا ہے تو وہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی مزید اس کے اندر راوی عبد الرحمن بن احمد العارج، اور وہ مجہول الحال ہے۔ امام اعمش اس کو روایت کر رہے ہیں لیکن وہ مدلس ہیں، اگرچہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ بالکل ضعیف اور من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ تو ایسی روایات ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف قرآن حکیم کی آیات مبارکہ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ جو ہیں ان کے مقابلہ میں صحیح حدیث بھی آئے تو اس کو بھی تعویل کر کے آیات کے مطابق لانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی روایات کی طرف جو ہے وہ لے جانے کے لیے قرآن کی آیات کے اندر تعویل کی جائے، تو یہ غلط طرز ہے۔ جو صحیح حدیثیں ہیں، کلیب بدر والی روایت ہے یا کرۂ نعال والی روایت ہے، تو وہ روایتیں جو ہیں ان کی تعویل قرآن حکیم کے مطابق ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔